کچھ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بھی آتا ہے جناب یہ جو کشتی نجات پہ سوار ہونے کے دعوے دار ہیں ان کا عمل تو دیکھو، عمل تو کوئی نظر آتا نہیں، یہ فلاں بھی کام کرتے ہیں، فلاں بھی کام کرتے ہیں، فلاں بھی غلط کام کرتے ہیں، کچھ غلط کاموں کو ہم سے نسبت دی جاتی ہے۔ میں بعض لفظوں میں کہہ دوں، دیکھیے کہا جائے گا جناب ان کو دیکھو بھنگ پی کے علی علی کرتے رہتے ہیں، چرس پی کے یہ عمل کرتے ہیں، بابا کس یا یہ کہ ان کو دیکھو یہ فلاں فلاں کو گالیاں نکالتے نظر آتے ہیں، فلاں فلاں کو برا بھلا کہتے نظر آتے ہیں۔ یہ سارے سوالات ہم پر ہیں، اور پھر کہا جائے گا کہ شیعہ یہ ہیں، اس طرح کے ہیں، شیعہ یہ ہیں۔ بھئی یہ شیعہ یہ کس لیے ہے؟ حقیقت میں شیعوں کے خلاف ایک اہم ترین سازش ہی یہی ہے کہ جتنے غلط کام ہیں وہ شیعوں سے منسوب کر دو۔ بے نمازی، بھئی یہ ہیں سارے شیعہ جو نمازی نہیں پڑھتے، یہ ہیں شیعہ جو بھنگ پیتے ہیں، یہ شیعہ جو چرس پی کے علی علی کرتے ہیں، یہ ہیں شیعہ جو اس طرح سے ماتم کرتے ہیں، یہ ہیں شیعہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ جتنے غلط کام ہو سکتے ہیں سارے شیعوں سے منسوب کر دو۔ لیکن ایک جملہ کہہ دوں جو صاحبان فکر ہیں ان کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، شاید ہر کوئی نہیں لے سکے گا۔ وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھیے غلط کام ہمیشہ غلط کام ہے، وہ کوئی بھی کرے۔ میں چاہتا ہوں مثلا چوری ایک فعل ہے، چوری ہوتی ہے، چور کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ جملہ بدل دوں، چوری ہوتی ہے، کبھی بھی چوری کو چور کے مذہب کے ساتھ نسبت نہیں دی جاتی۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ چلے دیکھیے کوئی چور مثلا اگر چوری کرے، اگر کافر چوری کرے تو آپ کہتے ہیں جناب یہ تو چوری ہے، لیکن اگر مسلمان چوری کرے تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ تو اسلامی چوری ہے؟ چوری ہوتی ہے، کافر چوری کرے پھر بھی چور، مسلمان چوری کرے پھر بھی چور، یعنی چور کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ چونکہ آج تک ہم نے یہ سنا کہ وہ کافر والی چوری اور یہ اسلامی چوری کوئی چوری نہیں ہوتی، چور ہوتا ہے۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے اور ہمارے ساتھ بھی بہت سا ہوا، کسی مسجد میں جائیں نماز پڑھی، اب پریشانی یہ ہے کسی نے کہا جب مولانا صاحب جوتا سامنے رکھیں تو نماز نہیں ہوتی، جوتا پیچھے رکھیں تو جوتا نہیں ہوتا۔ اب یہ مسئلہ بھی ہے، مثلا فرض کیجئے آپ کسی مسجد میں گئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد پیچھے دیکھا صاحب کا جوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ جوتا جس نے چوری کیا، کیا تم اس چوری کی نسبت ان مسجد والوں سے دے سکتے ہو؟ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اس فرقے والوں کو کہہ دو کہ یہ تو سارے چور ہوتے ہیں، چونکہ ان مسجدوں میں چوری ہوتی ہے، ان کی مسجدوں سے جوتے اٹھائے جاتے ہیں۔ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ چور ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کو مذہب کے ساتھ نہیں ملایا جاتا، چوری فعل ہے۔ اسی طرح غلط کام ہے، وہ شیعہ کرے پھر بھی غلط ہے، اس کی مذہب کی تعلیم نہیں ہے۔ مجھے فرمایا جو میں جملہ دینا چاہ رہا ہوں، دیکھیے اگر تو ہمارے مذہب میں یہ کہا جائے کہ بھنگ پی کے علی علی کرو تو پھر تو کہہ سکتے ہو کہ شیعہ کا یہ مذہب ہے، کہ شیعہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی خود غلط کام کر رہا ہے تو اس کے غلط کام کو کبھی مذہب سے نسبت مت دو۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ہوتا ہی ہے، مذہب سے نسبت دی جاتی ہے، کہا جائے گا ہاں ٹھیک ہے بات ہے تو ساری صحیح، لیکن یہ مذہب ہم قبول نہیں کر سکتے۔ بھئی یہ کیا، یہ دیکھیں بھنگ پی کے چرس پی کے یہ ماتم کر رہے ہیں۔ اچھا آب زمزم دے کے اگر یہ آب زمزم پی کے ماتم کریں تو تم ماتم کرو گے؟ چاہتا ہوں بھئی بیٹھ کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو بھنگ پی کے ماتم کرنے والے ہیں، آب زمزم ہی نے دے دے تو کیا تم آؤ گے ماتم کرو گے؟ بھئی یہ ماتم تم نے کرنا نہیں تو بہانے کیوں بنا رہے ہو؟ مذہب کو بدنام کیوں کر رہے ہو؟ حقیقت پہ پردہ کیوں ڈال رہے ہو؟ حقیقت پہ پردہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ صاحب اسلام و صاحب ایمان کا، تمہارے اسلام و ایمان کا تقاضا یہ ہے اگر حقیقت سمجھی ہے تو قبول کر لو، منزل اسلام سے منزل ایمان پر آ جاؤ۔ ہاں اگر نہیں ماننا تو بیجا تہمتیں تو مت لگاؤ۔ ہمارے مذہب نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ یہ پی کے یہ کرو، یہ غلط کام یہ کرو۔ اگر شیعت کو سمجھنا ہے تو لوگوں کے عمل میں مت سمجھو۔ میں چاہتا ہوں صلوات پڑھیں محمد اہل بیت محمد۔ اگر شیعہ مذہب سمجھنا ہے تو لوگوں کے عمل
عمل میں مت سمجھو، وگرنہ خود پکڑے جاؤ گے۔ کیسے؟ جنگ جمل ہو رہی تھی، ایک طرف علی ابن ابی طالب، دوسری طرف ام المومنین ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی پریشان ہوا، پریشانی کے عالم میں اس کے ذہن میں سوال آیا۔ سوال کیا تھا؟ سوچنے لگا، ایک طرف علی ہے، ایک طرف ام المومنین ہے۔ اس نے سوچا این الحق، حق کہاں ہے؟ اس کے ذہن میں آیا حق کس سائڈ پہ ہے؟ دیکھیے یہ ہے جب افراد کو دیکھتے ہیں تو یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ لگا ادھر علی جو نفس رسول بھی ہے، جو رسول کا بھائی بھی ہے، جو داماد رسول بھی ہے، یہ علی، دوسری طرف ام المومنین۔ 18,000 افراد بھی قتل ہو رہے ہیں، یہ قتل کس کی گردن پہ ہے؟ سوچنے لگا حق کدھر ہے؟ بھئی جواب تو واضح تھا، حق ادھر ہی ہوگا جس کو علی نے حق کے ساتھ کہا ہے۔ مجھے فرمائیں گے، لیکن یہ سوال اس کے ذہن میں آیا، فوراً علی کے پاس پہنچا، یا علی این الحق، حق کس طرف ہے؟ علی کہہ سکتے تھے کیا تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ یقیناً جواب دے سکتے تھے، لیکن نہیں، علی نے وہ رسول کی حدیث پیش نہیں کی، کیونکہ اگر رسول کی حدیث پیش کرتے تو یہ واقعہ صرف وہیں کے لیے ہوتا۔ علی نے قیامت تک کے لیے دستور دینا تھا۔ علی نے ایک جملہ فرمایا، دیکھو اے رفع الحق تعرف اہلا، حق کو لوگوں کے ساتھ نہیں پہچانا جاتا، بلکہ خود حق کو پہچانو، حق والوں کو خود ہی پہچان لو گے۔ یہ میرے مولا کا جملہ ہے جو نحو البلاغہ میں آج بھی موجود ہے، ایک کلی قانون ہے۔ اے رفع الحق تعرف اہلا، حق کو پہچانو، حق والوں کو خود ہی پہچان لو گے۔ اب اگر کوئی مذہب سمجھنا ہے تو مذہب کی تعلیمات کو پہچانو، لوگوں کے عمل سے نہیں، افراد کے عمل سے نہیں، شخصیات کے کردار سے نہیں، اس دین کی تعلیمات کو پڑھو۔ جب دین کی تعلیمات پڑھو